الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى والفجر وليال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے؟ بھائیو، یہ 10 دن اور راتیں ہیں کہ جو عنقریب آنے والی ہیں. ابھی 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ذوالحجہ کا چاند نکلنے والا ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے وہ 10 دن کہ جن کے اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن دنیا بھر کے افضل ترین دن ہیں. افضل ترین کیسے ہیں؟ کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اور ان دنوں میں کی ہوئی نیکی سال بھر کی عبادات سے کسی وقت میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ تعالی من هذه العشر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں، کوئی بھی وقت زمانہ ایسا نہیں کہ جس میں کیے ہوئے عمل کا اجر و ثواب ان 10 دنوں کے عمل سے اس کے اجر و ثواب سے زیادہ ہو. یعنی ان 10 دن کے اندر جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی عبادت کرو گے، وہ عبادت کسی اور وقت میں کی ہوئی عبادت سے افضل ہے، اس کا اجر کسی اور وقت میں کی ہوئی عبادت سے زیادہ اجر ہے. صحابہ فرماتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ جہاد کی کیا عظمتیں ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا درجات ہیں. تو فرماتے ہیں کیا ان دنوں کے عمل سے جہاد بھی افضل نہیں؟ آپ فرماتے وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان و مال لے کر میدان میں اترتا ہو، اس کا مال بھی خرچ ہو گیا، جان بھی قربان ہو گئی، ہاں یہ ہے کہ جو اس سے افضل ہو سکتا ہو. معزز بھائیو، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاد کے بارے میں ہم کہتے سنتے ضرور ہیں، لیکن شاید ہی کسی کو یہ کرنے کا موقع لگا ہو. ویسے تو آج کل موقع کم ہیں، نہیں ہے بلکہ، لیکن ہم جانتے ہیں کتنا مشکل ترین کام ہے کہ جہاں دنیا کی ہر چیز کو قربان کر کے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے گھر کاروبار کو، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر آدمی میدانوں میں اترتا ہے. جہاں پر کیا ملتا ہے؟ جہاں پر قتل ہے، گردنیں اڑتی ہیں، جسموں کے چیتھے اڑتے ہیں، جہاں پر موت کے پہرے ہیں، اور جہاں پر قدم قدم پر مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں اور طرح طرح کی تکلیفیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا اجر دے رہا ہے. اللہ کا کیا فضل اور انعام ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے امن و سکون کے اندر، بغیر کسی مشکلات میں، بغیر کسی سردی گرمی میں، بغیر کسی خطرات کا سامنے کیے ہوئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو کسی نیک عمل کرنے کا اس سے زیادہ اجر مل جائے جو جہاد کرنے والے کا ہے. بھائیو، اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا غنیمت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے لاپرواہی کا انداز کیا ہے، اللہ کے دین سے، نیکیوں عبادتوں سے بے رخی کا انداز کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی آفریں ہم کو دے رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، قرآن پڑھ لو، کو ذکر کر لو، کو صدقہ خیرات دے دو تو تم کو جہاد سے بڑا اجر مل جائے گا. لیکن یہ دن آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا انداز کیا ہوتا ہے. اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ دن کیا ہے.
ان دنوں کی کیا فضیلت ہے، ان دنوں کی کیا عظمت ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک بڑی مجلس میں نے جب ان دنوں کی فضیلت بیان کی تو تقریباً 50-60 سال کا ایک آدمی بیٹھا ہوا، پیدائشی مسلمان تھا، یعنی مسلمان ہی پیدا ہوا ہے اور 50 سال سے خطبے درس سنتا چلا آ رہا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ ان دنوں کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بھائیو ہمیں ایک بہت بڑی بات کا اندازہ ہوتا ہے، بہت بڑی بات کی تنبیہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم سے ہمارا دین چھپایا ہوا ہے، قصے کہانیاں، جھوٹی حکایتیں کرامتیں اور کیا کچھ سنا کے خطبے جمعے پڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ عظیم کام جو کرنے کے ہیں مسلمان کے، اس کو نہیں بتائے جاتے کہ تم کن عظیم دنوں سے گزر رہے ہو، کتنی عظیم نعمتیں تم کو مل سکتی ہیں، کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے، اس کا نہیں بتایا جاتا۔ اور ہم کو بھی کوئی احساس نہیں، کوئی بات نہیں کہ نہیں پتہ چلا تو کون سی بڑی بات۔ اگر دنیا کی کوئی نفع فائدہ چھوٹ جاتا نا تو پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی۔ کسی جگہ پر کوئی آفر لگی ہو، کہیں سے کوئی بڑا انعام مل رہا ہو کہ جو بھی آئے اس کو 1000 بیڑی مل جائے گا، اور آپ کو پھر کوئی نہ بتایا، آپ کا ساتھی جس کو پتا تھا کہ صرف جانے سے ہی 1000 بیڑی مل جائے گا، آپ کو اس نے نہ بتایا ہو، آپ کا کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ، کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ، کیا ناراضگی ہوگی، بلکہ گالی گلوچ کریں گے کہ تم مجھے بتا نہیں سکے۔ صرف دنیا کے چند پیسے اگر ہم سے چھوٹ جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، اور اس فائدے کو نہ بتانے والوں کو تان و ملامت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جنتوں کی آفریں ہو رہی ہیں۔ اتنے عظیم دن، ان کا عظیم اجر ہم کو بتایا نہیں جاتا، اور ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کہ ہمارا دین ہم سے چھپایا ہوا ہے۔ تو بھائیو، یہ وہ عظیم دن ابھی آپ تک آنے والے ہیں، ان میں ہماری کیا پلاننگ ہے، ان میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں کہ جو ذو الحجہ کا بھی چاند نکلنے والا ہے 2 یا 3 دن کے بعد، چاند نکلنے سے لے کر شروع ہو جائیں گی، اور 13 ذو الحج تک، 13 دن تک یہ تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھروں میں، مسجدوں میں، آتے جاتے، ہر وقت بلند آواز سے ان تکبیروں کو کہنا چاہیے۔ ان دنوں کی ایک سب سے بڑی عبادت یہ ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، 10ویں دن کا نہیں، کیونکہ 10واں دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے، اور عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو آپ یکم ذو الحج سے لے کر 9 ذو الحج تک کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، اور خاص طور پر عرفات کے دن کا روزہ، کہ جس روزے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف عرفات کے 1 دن کا روزہ، اس سے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے آدمی کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ سال۔ صرف اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائیو ان دنوں کے عمل کا اجر کتنا ہے۔ 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بھائیو آپ کے ان دنوں کے اندر پڑھی ہوئی نماز، کیا ہوا صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، کوئی بھی نیکی عبادت جو ہے وہ کسی بھی اور وقت میں کی ہوئی نیکی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ کیا رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے؟ ہاں، رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپ کی وہ نماز جو آپ نے رمضان میں پڑھی ہے، وہ نفل نماز، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہم نفلوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نفل جو آپ نے رمضان میں پڑھے ہیں اور وہ نفل جو آپ ان 10 ذو الحجہ کے 10 دنوں میں پڑھتے ہو، یہ زیادہ افضل ہے۔ وہ دینار جو آپ نے رمضان میں صدقہ کیا تھا، اس سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ اس دینار کا کہ جو آپ ان 10 دنوں میں جس کا صدقہ کرتے ہو۔ اور رمضان کے روزے فرض ہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ افضل روزے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ان دنوں میں جو بھی نیکی عبادت کرو گے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہاں یہ نیکی، یہ عبادت آپ کی، اس کا اجر کسی بھی اور وقت میں کی ہوئی عبادت سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ اس کا اجر ہے۔
اور اس لیے اللہ کے نیک بندے جن کو واقع ہی ان دنوں کی عظمتوں کا احساس تھا، ان کے بارے میں ان کی تاریخ پڑھیے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، عظیم تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اس قدر اللہ کی عبادت کرتے، عبادت پر ان کی اس قدر محنت کوشش ہوتی کہ دیکھنے والا کہتا کہ شاید آدمی ہلاک ہو جائے، اس قدر ان کی محنت کوشش ہوتی۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اپنے آپ کو ان دنوں کے لیے تیار کرنے کی، ان دنوں کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کی، کہ کہیں شیطان موبائلوں کے ساتھ، دنیا کے کام کاج کے ساتھ یہ دن بھی ہمارے کہیں ضائع نہ کر دے۔ تو ضرورت ہے ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے کی، خود بھی اس کا اہتمام کیا جائے اور لوگوں کو بھی تنبیہ کی جائے۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کو نہیں پتا، 50 60 سال کا مسلمان اس کو نہیں پتا کہ دن کیا ہے۔ ضرورت ہے بتانے کی۔ آج کے اگر آپ کے واٹس ایپ کے میسج ہیں، ہاں یہ ہے میسج جو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سبھی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دن کیا ہے، ہمیں ان دنوں کو کس طرح سے کمانا ہے، ان دنوں میں کس طرح اللہ کی عبادتیں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کو پانے کی بھی اور ان دنوں کو پانے کے بعد ان کی بہتر سے بہتر طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔